جنوبی افریقہ کی حزب اختلاف کی سرکردہ شخصیت جولس ملیما نے آئینی عدالت کے فیصلے کے بعد صدر سیرل رامافوسا سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ نے 2022 میں ان کے مواخذے کے اقدام کو روک کر آئین کی خلاف ورزی کی تھی۔ یہ فیصلہ جو ملیما کے اکنامک فریڈم فائٹرز EFF سمیت اپوزیشن جماعتوں کے قانونی چیلنج کے بعد آیا ہے، اس کے نتیجے میں مواخذے کی تازہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ تازہ ترین شخص ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ کے ٹکٹوں کی آسمانی قیمتوں پر شاٹ لگاتے ہوئے کہا کہ وہ لاس اینجلس میں 12 جون کو پیراگوئے کے خلاف امریکہ کا کھیل دیکھنے کے لیے 1000 ادا نہیں کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ان قیمتوں سے لالم ہیں جو فٹ بال کے شائقین سے ورلڈ کپ میں گروپ پلے میچ دیکھنے کے لیے ادا کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ میامی میزبان کمیٹی کے شریک چیئر کے مطابق ریاستہائے متحدہ کی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ ICE اس موسم گرما میں ورلڈ کپ کے میچوں میں نہیں دیکھی جائے گی۔ روڈنی بیریٹو نے جمعرات کے روز کہا کہ انہیں سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کی طرف سے یقین دہانی ملی ہے کہ ICE عالمی فٹ بال شوکیس سے پاک ہو جائے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی امن تجویز پر نظر ثانی کر رہا ہے جو جنگ کے خاتمے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ جمعرات کو آبنائے حرمز میں دونوں فریقوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ جمعرات کو دیر گئے اپنے ٹرٹ سوشل پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی قیاغل قرار دیا اور خبردار کیا کہ اگر تہران جلد سے کسی معاہدے پر راضی نہیں ہوا تو اسے مزید سخت فوجی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ UC ڈیوس ہیلتھ کی ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اضطراب کے عارضے میں مبتلا افراد میں کولین کی سطح کم ہوتی ہے، جو دماغی افعال سے منسلک ایک ضروری غذائیت ہے۔ مالیکولر سائیکوٹری میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں 24 سابقہ مطالعات کے 25 ڈیٹا سیٹس کا جائزہ لیا گیا، جس میں 370 افراد بے چینی کے عارضے میں مبتلا تھے اور 342 لوگ بے فکر تھے۔ پنجاب حکومت نے ضلع سرگودھا میں 4 تحصیل ہیڈ کوارٹرز THQ ہسپتالوں کی تعمیر نو کی منظوری دے دی ہے اور اس کے لیے 20 ارب روپے کے فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا چوہدری کی مسلسل کوششوں اور مؤثر کوآرڈینیشن کے بعد ایک 25 بلین جمعرات کو یہاں جاری ایک ہینڈ آؤٹ میں کہا گیا کہ محکمہ صحت اور آبادی بہبود پنجاب نے اس سلسلے میں باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون نے سرکاری دستاویزات کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ 2025 کے دوران پاکستان بھر کی 58 یونیورسٹیوں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں منشیات سے متعلق مبینہ واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں کیسز کی کل تعداد 300 تک پہنچ گئی، جن میں 10 معاون عملہ شامل تھا۔ اسلام آباد میں مقیم اداروں میں سب سے زیادہ کیسز 153 ریکارڈ کیے گئے۔ پنجاب میں 130 کیسز کے بعد سندھ میں 75 اور خیبر پختونخوا میں 7 کیسز ریکارڈ ہوئے۔ باجر خیبر پختونخوا کے ضلع باجر میں جمعہ کو نامعلوم حملہ آوروں نے ایک پولیس اہلکار کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا۔ حکام نے ڈان کو بتایا کہ پولیس کانسٹیبل کو جمعرات کو نامعلوم مسلح افراد نے تحصیل برنگ کے علاقے اصیل ترگاؤ سے اس وقت اغوا کیا جب وہ سندھ گرہ میں اپنی پوسٹ کی طرف جا رہے تھے۔ روس اور یوکرین نے ایک دوسرے پر نازی جرمنی پر سوویت یونین کی فتح کی تقریبات کا احاطہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف سے اعلان کردہ الگ الگ جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے تنازع والے علاقے میں 1000 سے زیادہ خلاف ورزیوں کی اطلاع دی ہے، جبکہ ماسکو کے میں نے کہا کہ مقامی وقت کے مطابق آدھی رات 21:00 GMT کو جنگ بندی شروع ہونے کے بعد سے شہر کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ٹوکیو کی سڑک کے ایک کونے پر موسلا دھار بارش میں بھیگے ہوئے پلے کارڈز اور سوٹے ہوئے جھنڈوں کے ساتھ ایک ہجوم جمع تھا۔ ان میں سے ایک پر بڑے بولڈ جاپانی کانجی حروف میں صرف 2 الفاظ لکھے ہوئے تھے، نووار۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو جاپان میں زیادہ سے زیادہ حجم حاصل کر رہا ہے، جو اس وقت کئی دہائیوں میں اپنے سب سے بڑے جنگ مخالف مظاہروں کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ پوپ لیو چورٹس اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مؤخر ذکر کے روم کے دورے کے دوران جمعرات کو ملاقات کی، جس میں ویٹیکن اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات میں بہتری کی امیدوں کے ساتھ ایسے وقت میں ملاقات ہوئی جب ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار پوپ پر حملہ کر چکے ہیں۔ جمعہ کو لیو نے ایک 4 بلین رکنی کیتھولک چرچ کی قیادت کرتے ہوئے اپنا پہلا سال پچھلے کئی مہینوں کے دوران روس کی پیش قدمی کی رفتار کو کم کرنے بعد یوکرین نے اپریل میں ترازو کا اندازہ لگایا ہوگا اور میدان جنگ کی پوزیشنوں کے تجزیے کے مطابق اپنی کھوئی ہوئی زمین پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔
واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف وار نے کہا کہ اس نے شواہد دیکھے ہیں کہ روسی افواج کو اس ماہ کے دوران 116 مربع کلومیٹر 45 مربع میل کا خالص نقصان ہوا ہے۔ وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن اور نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا نے جمعرات کو وزیر اعظم کے ہیپاٹائٹس سی کے خاتمے کے پروگرام کے ڈیجیٹل نظام کو مضبوط بنانے کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ ایم او یو پر دستخط کی تقریب نادرا ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوئی، جس میں وفاقی وزیر صحت سعید مصطفی کمال اور نادرا کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر نے شرکت کی۔ 24 نیوز نے جمعہ کو رپورٹ کیا کہ انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین آئی بی سی سی کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق 2025 کے تعلیمی سیشن کے دوران پاکستان بھر میں 5 لاکھ سے زائد طلبہ میٹرک کے امتحانات میں ناکام ہوئے۔ پنجاب میں فیل ہونے والے طلبہ کی سب سے زیادہ تعداد ریکارڈ کی گئی، جہاں 3,58,000 سے زائد امیدوار امتحانات پاس کرنے سے قاصر رہے۔ ماہرین موسمیات خبردار کر رہے ہیں کہ ایک نایاب اور طاقتور النینو واقعہ اس سال دنیا کے مختلف حصوں میں ریکارڈ توڑ گرمی لا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ 1870 کی دہائی میں ریکارڈ شروع ہونے کے بعد سے اس طرح کے سب سے مزد واقعات میں سے ایک بن سکتا ہے۔ النینو ایک قدرتی آب و ہوا کا نمونہ ہے جو اس وقت تیار ہوتا ہے جب اشنکٹ بندی بحر الکاہل میں سمندر کی سطح کا درجہ حرارت معمول کی سطح سے بڑھ جاتا ہے۔ واقعہ عام طور پر ہر 2 سے 7 سال بعد ہوتا ہے۔ پنجاب کے وزیر صحت اور کیبنٹ کمیٹی برائے درائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے چیئرمین خواجہ سلمان رفیق نے کہا ہے کہ مانسون کے موسم میں لوگوں کو جانی و مالی نقصانات سے بچانا۔ انہوں نے مزید کہا کہ صوبے بھر میں سیلاب سے بچاؤ کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیلاب سے بچاؤ کی کوششوں کے لیے تمام متعلقہ محکمے مکمل طور پر مربوط ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعرات کو صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہیڈ کوارٹرز میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے بارے میں کابینہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ پاکستانی کسان جلد ہی مہنگی کیمیائی کھادوں کو بیکٹیریل متبادل کے ساتھ تبدیل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، جس کی پیداوار روپے سے کم ہو سکتی ہے۔ 6% استعمال اور ان پٹ لاگت کو کم کرتے ہوئے فصل کی پیداوار کو بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ خیال برازیل کے مائکرو بایولوجسٹ مارنجیلا ہنگریا کی 40 سال کی تحقیق پر مبنی ہے، جسے حال ہی میں مٹی کے جرثوموں پر کام کرنے پر ورلڈ فوڈ پرائز سے نوازا گیا ہے، جو قدرتی طور پر پودوں کی نشوونما کو بڑھاتے ہیں۔ اداکارہ میلیسا بیریرا، جو اسکریم فلم سیریز میں اپنے کرداروں کے لیے مشہور ہیں، کو نومبر 2023 میں اسرائیل پر عوامی سطح پر تنقید کرنے کے بعد اس ملک کی جانب سے غزہ پر تباہ کن جنگ شروع کرنے کے صرف 1 ماہ بعد تازہ ترین فلم میں اپنے کردار سے جانے دیا گیا۔ اب وہ ہالی ووڈ کی منسوخی کی گہرائیوں سے واپس اسٹوڈیو اور بالآخر تک اپنے سفر ورائٹی کو ایک انٹرویو میں بول رہی ہیں۔ اس نے کہا سفر پر ورائٹی کو ایک انٹرویو میں بول رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ جب صورتحال سامنے آ رہی تھی تو اس کے متضاد خیالات تھے، اس خیال کے درمیان کہ اس کا کیریئر ختم ہو گیا ہے اور اس یقین کے درمیان کہ جوار آخرکار بدل جائے گا جو اس نے کیا۔ اسلام آباد ہوائی اڈے پر فلائٹ آپریشن 8 سے 10 مئی تک آپریشنل وجوہات کی وجہ سے متاثر ہو سکتا ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے جمعہ کو ایئرمین نوتام کو ایک متن لیا۔ پنتا ایئرمین نوتام نوٹس میں دوپہر 12:15 بجے تک اور 9 اور 10 مئی کو رات 8 بجے سے رات 9:15 کے درمیان آپریشنل وجوہات کی بنا پر پروازوں کی آمد اور روانگی میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ ایران کی بحریہ کے روایتی جنگی جہاز بڑے پیمانے پر تباہ ہو سکتے ہیں، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کی حقیقی سمندری طاقت کبھی بھی ایسی جگہ نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی بحری جہازوں کو قابل اعتبار طور پر دھمکی دینے کی ملک کی صلاحیت در حقیقت سستے اور غیر روایتی جنگی نظام کی متعدد پرتوں پر منحصر ہے۔ ڈرونز، بارودی سرنگوں اور چھوٹی حملہ آور کشتیوں کے بیڑے، جن کا پتہ لگانا روایتی بحری اثاثوں سے زیادہ مشکل ہے۔ صحت کے حکام کروز جہاز سے منسلک ہنٹا وائرس کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کی نگرانی کر رہے ہیں، جس میں جنوبی بحر اوقیانوس کے دور دراز جزیرے ٹرسٹان دا کونا پر ایک برطانوی شہری کے درمیان ایک نئے مشتبہ کیس کی نشاندہی ہوئی ہے۔ یو کے ہیلتھ سیکورٹی ایجنسی نے جمعہ کے روز ایم وی ہونڈیس پر پھیلنے والے 2 برطانوی کیسوں کی تصدیق کی اور کہا کہ وہ ٹرسٹان دا کونا پر ایک اضافی مشتبہ انفیکشن کا جائزہ لے رہی ہے۔ حکام نے نئے کیس کے بارے میں مزید تفصیلات جاری نہیں کی۔
امریکہ اور ایران کے درمیان آبنائے حرمز میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ متحارب ممالک کے درمیان پہلے سے ہی نازک جنگ بندی ختم ہو سکتی ہے۔ جمعرات کو لڑائی میں بھڑک اٹھی جب واشنگٹن تہران کی جانب سے جنگ کو ختم کرنے کے معاہدے کے لیے اپنی تازہ ترین تجاویز کے جواب کا انتظار کر رہا ہے، جس کا آغاز 28 فروری کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ فضائی حملوں سے ہوا تھا۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ CPJ نے 2022 میں مقبوضہ مغربی کنارے میں گولی مار کر ہلاک ہونے والے فلسطینی نژاد امریکی الجزیرہ صحافی شیرین ابو عقلی کے 51 سالہ اسرائیلی فوج کے قتل بیائی کی تحقیقات پر امریکی عوامی پیش رفت کی تازہ کاری کا مطالبہ کیا ہے۔ محکمہ انصاف اور FBI کے سربراہ کاش پٹیل کے نام ایک کھلے خط میں CP اس کیس کی مؤثر طریقے سے جمود کی حیثیت دنیا میں کہیں بھی امریکی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے سے مطابقت نہیں رکھتی۔ سندھ کے سینئر وزیر اور وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے کراچی میں مزید الیکٹرک وہیکل ZV اور ڈبل ڈیکر بسیں متعارف کرانے کے منصوبوں کا اعلان کیا، کیونکہ صوبائی حکومت پبلک ٹرانسپورٹ سروسز کو وسعت دینے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ اعلان شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ کے اجلاس کے دوران کیا گیا۔ اجلاس میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ اسد زامن، سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی SMTA کے مینیجنگ ڈائریکٹر سلیم اللہ ہوڈو اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے مئی، جون اور جولائی کے دوران پنجاب کے مختلف حصوں میں معمول سے زیادہ درجہ حرارت اور بارشوں میں اضافے کی وارننگ دی ہے، جس سے گرمی کی لہروں، فلٹ، شہری سیلاب اور آندھی کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ PDMA کے موسمی نقطہ نظر کے مطابق شمالی اور شمال مغربی پنجاب میں اگلے 3 ماہ کے دوران معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں، جبکہ مشرقی پنجاب میں معمول سے قدرے کم بارشیں ہو سکتی ہیں۔ وسطی پنجاب میں معمول کے قریب بارش کا امکان ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی PR نوٹس ٹو ایئر میں نتم کے مطابق آپریشنل وجوہات کی بنا پر اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن 8 مئی سے 10 مئی کے درمیان رکاوٹوں کا سامنا کر سکتا ہے۔ PR نے کہا کہ ہوائی اڈے پر آمد اور روانگی 3 دنوں کے دوران مخصوص وقت کے دوران متاثر ہو سکتی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر کی تمام 9 سینٹرل جیلوں میں جیل ویلفیئر اسٹورز کا آغاز کر دیا ہے، جس سے قیدی روزمرہ استعمال کی اشیاء سستی قیمتوں پر خرید سکتے ہیں۔ ٹاسک فورس برائے جیل خانہ جات کے چیئرمین رانا منان خان اور ہوم سیکرٹری ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے جمعرات کو سینٹرل جیل لاہور میں پہلے جیل ویلفیئر اسٹور کا افتتاح کیا۔ پاکستان کے سابق اسپنر سعید اجمل نے پاکستان کرکٹ بورڈ PCB پر زور دیا ہے کہ وہ پراسرار عثمان طارق کے باؤلنگ ایکشن کے بارے میں جاری بحث کے درمیان ان کی حمایت کرے۔ پاک پاشن کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں بات کرتے ہوئے اجمل نے غیر قانونی باؤلنگ ایکشن کی وجہ سے پابندی کے اپنے تجربے کی عکاسی کی اور CB سے اپیل کی کہ وہ جانچ پڑتال کا سامنا کرنے والے کھلاڑیوں کے پیچھے کھڑے ہوں۔ اندرونی اور تجزیہ کاروں نے کہا کہ پوپ لیو کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ ملاقات کے بعد ویٹیکن کا ایک بیان، جس میں کہا گیا ہے کہ دونوں نے 2 طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے کا عہد کیا ہے، غیر معمولی کشیدگی کا اعتراف تھا۔ روبیو کی جمعرات کو پوپ لیو کے ساتھ ملاقات پہلے امریکی پوپ نے عوامی توجہ حاصل کی، کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ پر پوپ پر بار بار حملہ کیا۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر اور ان کی حکمران لیبر پارٹی کو مقامی اور علاقائی انتخابات میں ابتدائی طور پر بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب تک کی گنتی کے شوز ان کی حکومت کے خلاف ووٹروں کے گہرے غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں اور عام انتخابات میں زبردست کامیابی کے صرف 2 سال بعد ان کے ریفارم یو کے بارے میں نئے شکوک و شبہات کو جنم دیتے ہیں۔ اینٹی امیگریشن ریفارم یو کے پارٹی، جس کی قیادت نائجل فارج کر رہے ہیں، اب تک لیبر کے نقصانات کا سب سے بڑا فائدہ اٹھانے والی ہے۔